شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اپنے عزیز و اقارب سے بہت تنگ ہوں، معاملہ خون رجل پہ یہی پڑھا کریں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اگر تلبیہ نہیں پڑھا تو مرا نہیں ہوگا۔ ملتان سے سید عطاء اللہ شاہ استاد بخاری حضرت عطاء المومن کے بیٹے ہیں، بہرحال اللہ ان کو علم و فضل نصیب فرمائے۔ بن لادن میں آئیں یا کسی میں آئیں کمپنی کے کام سے، بعد میں عمرہ کریں مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے یا طائف سے۔ میرا بیٹا آوازوں سے ڈرتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ رفع یدین کرنے نہ کرنے کی دونوں حدیثیں موجود ہیں، اور نہ کرنے والی روایت جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود سے ہے، اور عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ فقہائے صحابہ میں۔ احرام سے میں نے بازو نہیں نکالا تب بھی عمرہ ہو گیا الحمدللہ۔ سورۃ فاتحہ اگر حنفی ہے تو مقتدی نہ پڑھے، امام پڑھے گا، کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو۔ مسجد عائشہ کے بارے میں حدیث ہے، بخاری میں ہر حدیث ہے، حضور نے حکم دیا بی بی عائشہ کو عمرے کا۔ جب حضور نے حکم دیا تو فرما دیتے کہ عائشہ صرف تمہارے لیے ہے، یہ نہیں فرمایا تو پھر حکم عام ہے۔ فضائل اعمال کو حدیث کو فوقیت نہ دیں، لیکن اس میں بھی جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں نا، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لکھا، وہ ترغیب ترہیب یا منذری کے حوالے ہیں باقاعدہ۔ جاوید احمد غامدی کے بارے میں تو حقیقت بات یہ ہے کہ کچھ نہیں جانتا، نہ میں نے ان کی کبھی کتابیں پڑھی ہیں، نہ میں لیکن اپنے علماء سے سنا یہ ہے کہ وہ راستے سے ہٹ گیا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ عورت اگر احرام کی حالت میں بچے کو مارے، انسان ہے غصے میں آ جاتا ہے، استغفار پڑھے۔ ایک آدمی نماز کے موقع میں سجدے کے موقع پہ سجدہ نہ کرے، نماز نہیں ہوگی۔ پسند کی شادی ہو جائے، کوئی وظیفہ بتائیں، وظیفے کی ضرورت نہیں، پیسے اکٹھے کرو۔ جب مال دولت ہو جائے گا تو ایک کے بجائے 10 پسند کی شادیاں ہو سکتی ہیں، ورنہ ساری زندگی وظیفے پڑھتے رہو انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ غریب کو قوم دیتے ہیں وظیفے پڑھنے سے۔ میں نے آپ کے درس سے بڑا فائدہ اٹھایا، اللہ قبول فرمائے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھی، اب پڑھ لو ورنہ طواف نہیں ہوگا۔ ہمارے چھوٹے بھائی زوال کا انتقال اللہ مغفرت فرمائے۔ مدینہ منورہ روانگی ہے، جتنے دن مدینے میں رہے درود شریف کی کثرت کریں، باقی سارے وظیفے چھوڑ دیں، یا قرآن پڑھیں یا درود پڑھیں۔ بہرحال اگر کوئی آدمی زنا کرے یا کچھ کرے لیکن اذان بھی دیتا ہے، اذان کا ثواب ہوگا، زنا کی سزا بھی دے گی۔ طواف کے دوران 7 چکر لگا کے نفل ادا کیے، عورتوں نے ایک عورت سے پوچھا کہ ہم نے کیا کہا، میں نے بتایا نفل پڑھ کر بال کاٹ دیں۔ صفا مروہ نہیں کی تو احرام اتار دیے، بال کاٹ دیے، دم پڑ گئے۔ ایک آدمی حدود حرم سے احرام باندھ کے عمرہ کرتا ہے، پاکستان چلا جاتا ہے، اس پہ دم کس بات کی دم ہے؟ صلاۃ تسبیح سے حرم کی نماز کا ثواب زیادہ ہے۔ جمعہ کے دن یا ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت رہ جائے تو نماز کے بعد پڑھیں، چونکہ وہ سنت موقدہ ہے، قضا کریں۔ تبلیغی جماعت میں ایک نماز کا ثواب بالکل زیادہ ہوگا، چونکہ آدمی دین کے لیے نکلا ہوا ہوتا ہے، تو وہ مسافر بھی ہے، فی سبیل اللہ بھی ہے، اور دین کا مبلغ بھی ہے۔ طلاق دینے کے بعد بیوی کو واپس لینا چاہتے ہیں، اگر 3 طلاق ہیں پھر تو واپس نہیں ہو سکتی، اگر 1 یا 2 ہیں تو پھر ہو سکتی نکاح کرنا۔ بھائی میں نے بتایا، مجھے نہیں پتا غامدی صاحب کا، سنا میں نے یہی ہے کہ وہ راستے سے ہٹا ہوا ہے اور عقائد اہل سنت والجماعت کا خلاف کرتا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ حضور عرش پہ گئے تھے، عرش پہ تو نہیں گئے تھے، یہ تو لوگوں نے بنایا۔ بعد نے تو کہا ہے کہ وہ جوتے کے ساتھ گئے تھے، کہ اللہ نے فرمایا آپ جوتے کے ساتھ عرش پہ آئے۔ عرش نہ ہوا اور کسی کا مکان ہوا ہے کہ جوتوں کے ساتھ بندہ چلا جائے۔ یہ سب گڑی ہوئی حدیثیں ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں حدیث۔ رشتے اتنے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی۔ استخارہ کرو، جس کا استخارہ خیر ہو اس سے کرو۔ عمرے سے طواف زیادہ کریں تو زیادہ ثواب ہے۔ عمرے کے طواف کے دوران انڈر ویئر پہنے رکھا، دم پڑ گئی۔ بیوی اور شوہر میں سے کس کے حقوق زیادہ ہیں؟ شوہر کے۔ اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ بیوی کو گھر والوں کے لیے ذلیل کرے یہ گناہ ہے،
بیوی کی بے عزتی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ صفا مروا کے بعد تھوڑے بال کٹوائے تو دم پڑ گئی۔ میری آنکھوں سے 2 نظر آتے ہیں، بیماری ہے، اس کے جا کے کسی اچھے آنکھ کے ڈاکٹر سے علاج کرائیں، ویسے زمزم سے منہ دھویا کریں۔ پیر بننا لازمی ہے، پیر بننا لازمی نہیں ہے، پیر پکڑنا لازمی ہے۔ عمرے کے ایام 15 دن کے ہیں، لیکن ایک جگہ 15 دن نہیں ٹھہر رہے، اس لیے نماز قصر ہوگی۔ آذان دینے کی فضیلت ہے کہ قیامت میں اللہ ان کی گردنیں اونچی ہوں گی سب سے۔ میرے دوست نے 12 دفعہ زنا کیا، تم اس کے زنا کرتے رہتے ہو یا تم بھی ساتھ ہوتے ہو؟ پھر تم برابر کے مجرم ہو، پھر اس پر کیوں تہمت لگا رہے ہو؟ ایک ضعیف عورت مدینے سے مکہ آئی، احرام نہیں بات، ضعیف ہے، اللہ قبول کرے، بس اللہ معافی دے۔ بیٹی پیدا ہوئی ہے، نام حضور کی بیٹی میں سے کوئی نام رکھ لیں، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے۔ میں امارات سے آیا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں، بالکل میں 10 سے پالوں گا، بالکل ملے۔ میری بیٹی نور فاطمہ ٹانگوں سے معذور ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر ہم آپ کے بیان سنتے ہیں، ہمیں دینی فائدہ ہوا، اللہ قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کہتے ہیں کہ ایک عالمہ درس دے رہی تھی تو انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ آپ کے گھر کے آگے پیچھے 40 گھر جو ہیں یہ آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اچھی بات، لیکن وہ پوچھتی یہ ہے کہ اگر عورت جوان ہو تو وہ بھی اپنے ہمسائے کے گھر جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں جا سکتی۔ یہ کس نے کہا؟ اس عالمہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم جایا کرو، خاوند کو بھیجو، بھائی کو بھیجو، بیٹے کو بھیجو، تم کیوں جاؤ؟ بھئی آپ ہمیشہ لکھتے ہیں احمد عیسیٰ کوئی ہے بدبخت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جب میں اس کے احوال نہیں جانتا، میں نے اس کی کوئی کتابیں نہیں پڑھی، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سب سے بڑے کفر کی دلیل یہ ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے بڑا دجال کون ہوگا جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے؟ میری بیٹی کا نام جو ہے وہ شانزے ہے، اکثر گرتی ہے، بھاری چیزیں اپنے اوپر اکیلی خود گرا دیتی ہے۔ کسی نے کہا کہ نام تبدیل کر۔ شانزے تو میرے خیال میں پیرس میں ایک سڑک کا نام ہے، شانزے لیزے۔ یہ کیا تم نے نام رکھے ہوں انگریزوں والے؟ بہرحال نام کا تو کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن یہ نام بھی غلط ہے۔ کوئی نام اس کا اسلامی نام رکھا کرو، تو ایسے نام نہ رکھا کرو جن کا تعلق نہ قرآن سے ہو، نہ حدیث سے ہو، نہ دین سے ہو، نہ اسلام سے ہو۔ باقی اس پر کوئی ایسے اگر اثرات ہیں تو سورۃ البقرہ پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا کرو۔ بھائی بتروں کے بارے میں نے کچھ 100 دفعہ تو بتایا ہے، اب اگر آپ کی تسلی نہیں ہوتی تو میرے پاس کوئی حل نہیں۔ ایک بتروں کا طریقہ ہے کہ 3 رکعتیں ملا کے پڑھی جائیں جیسے مغرب کی نماز، اور ایک وطروں کا طریقہ ہے کہ 2 رکعتوں پہ سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھی جائے، یعنی وہ سلام سے فصل کرتے ہیں۔ حنفی مسلک میں سلام کا فصل نہیں ہے، وہ آخر میں سلام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ مغرب جو ہے یہ بھی وطر ہے، اور رات والی نماز جو ہے وہ بھی وطر ہے، تو آپ نے اس کو مغرب سے تشبیہ دی ہے، تو اس لیے علماء اس کی ترجیح کرتے۔ باقی یاد رکھیں کہ پڑھتے تو وہ بھی 3 رکعت، چونکہ حضور نے 3 صورتیں بتائی ہیں کہ سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون، قل واللہ احد۔ اگر 1 رکعت ہے پھر 3 صورتیں بتلانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو حضور صرف 1 صورت بتلاتے۔ جب 3 صورتیں بتلائی ہیں تو منع ہوا کہ ادھر 3 رکعت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ سلام پھیر کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم سلام نہیں پھیرتے۔ دونوں کی نماز انشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن حنفی مسلک میں دلائل زیادہ قوی ہے، باقی اللہ کے ہاتھ میں